بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ ہم اپنے اس چینل پر درس نظامی کی مشہور و معروف کتاب شرح وقایہ کا درس دے رہے ہیں اور اسے ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور ہم نے آغاز چینل کے وقت ہی کہا تھا کہ ہم درس نظامی کے علاوہ وقت اور ضرورت کے حساب سے بھی گفتگو کریں گے۔ چونکہ اب وقت میلاد کا چل رہا ہے، مناسبت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو اس مناسبت سے اور وقت کے تقاضے کے حساب سے ہم اس موضوع پر کچھ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، اس موضوع پر کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے اہم موضوع اس متعلق یہ ہے کہ جواز میلاد کے کیا دلائل ہیں، منکرین میلاد کے کیا اعتراضات ہیں، مخالفین کے کیا اعتراضات ہیں۔ تو اس خصوص میں یہ عرض ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماعت کے پاس مسلمہ عقیدہ ہے۔ سلف سے لے کر خلف تک کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے، سوائے چند کے جو شاذ کے درجے میں آتے ہیں۔ تو انہی شاذ علماء میں سے، شاذ اقوال میں سے ایک قول جو ہے علامہ تاج الدین فاکہانی رحمہ اللہ کا ہے، جو فقہائے مالکیہ میں سے شمار ہوتے ہیں، متأخرین مالکیہ میں سے ہے، اگرچہ کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے، لیکن میلاد النبی کے اہتمام کے متعلق ان کا ایک شاذ قول مروی ہے، جس میں وہ میلاد کو بدعت، مذموم، خلاف شرع، ناجائز کہتے ہیں اپنی کسی کتاب میں۔ تو اس کے جواب میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان، جو کہ بہت جلیل القدر عالم، صاحب کتب کثیرہ، مصنف جلیل، امام وقت اور بہت سارے علوم میں ابخریت کا درجہ رکھتے ہیں، امامت کا درجہ رکھتے ہیں، آپ کو بہت سارے علوم میں تبحر حاصل ہے، وہ ان اعتراضات کا جواب اپنے مختصر سے رسالے اور کتابچے میں دیتے ہیں، جس کا نام آپ نے حسن المقصد فی عمل المولد رکھا ہے۔ اس کے اندر علامہ تاج الدین فاکہانی کے اعتراضات کو نقل کرتے ہیں، ان کے تمام اعتراضات کو نقل کرتے ہیں، پھر اس کا ہر فن جواب دیتے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس رسالے کا اختصار کریں، مختصراً اس رسالے کے اندر جو مہمات ہیں، اہم ترین مسائل ہیں، اہم ترین باتیں ہیں، اس کو خلاصتاً ہم نقل کر دینا چاہتے ہیں۔ اعتراضات بھی ایک بڑے عالم کے ہیں اور جوابات بھی، دفاع بھی ایک بہت بڑے عالم کا ہے، جو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ درس نظامی کے طلباء کے لیے بھی، علماء کے لیے، حتیٰ کہ تمام اہل اسلام کے لیے معروف ہے، مشہور ہے، متعارف ہے، سب آپ کو جانتے ہیں، آپ کے اقوال کو سنتے ہیں اور آپ کی تحریرات کو پڑھتے ہیں، اور آپ ایسی جلیل القدر شخصیت ہے کہ علماء اور مترجمین اس متعلق لکھتے ہیں کہ آپ کا پایہ علمی اتنا مضبوط ہے کہ 500 سے زائد کتب آپ نے اپنے قلم سے لکھی ہیں۔ مصنفین کتب کثیرہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، 500 سے زائد آپ نے کتابیں لکھی ہیں، ہر موضوع اور ہر فن اور ہر علم پر آپ کی کتابیں موجود ہیں، اور آپ کا روحانی مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ 70 سے زائد مرتبہ آپ نے بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ آپ کے دیدار سے مشرف و فیضیاب ہوئے 70 سے زائد مرتبہ۔ یہ خواب کی بات نہیں ہو رہی ہے، حالت بیداری کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ خواب کا اندازہ لگائیے کہ کتنی مرتبہ آپ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوں گی۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔
آپ نے حمد و صلات سے اس مختصر سے رسالے کا آغاز کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک سوال آیا ہے ما حکمہ من حیث الشرع، شریعت کے اعتبار سے اس عمل میلاد کا کیا حکم ہے، حل ہوا محمود او مذموم، کیا یہ پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے، وحل یثاب فاعلہ ام لا، کیا میلاد کے اہتمام کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا یا ثواب نہیں دیا جائے گا۔ یہ 3 سوال آپ نے قائم کیے، اس کے بعد آپ جوابات دے رہے ہیں اور اس کی تھوڑی سی تاریخ بتلا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ علامہ تاج الدین فاقیہانی کے اعتراضات کی طرف آتے ہیں، حرفاً ان کے اعتراضات کو نقل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تفصیلاً و جملتاً ان کے اعتراضات کے آپ جوابات دیتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں والجواب عندي ان اصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماطا يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده صلى الله عليه وسلم الشريف۔ آپ جواب دیتے ہیں کہ حقیقت میلاد یہ ہے کہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو معجزات اور جو خرق عادات چیز ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تناول طعام کا اہتمام ہوتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ تو یہ سب جائز اور مباح امور ہے، بدعت حسنہ میں داخل ہے، تو میرے نزدیک اس پر ان کو ثواب دیا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، تکریم ہے، محبت ہے اور آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہے، خوشی منانا ہے، اس میں کوئی عمل خلاف شرع داخل نہیں ہے، تو 100 لوگوں کو اس پر ثواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ میلاد شریف کے عمل کی تاریخ بتلاتے ہیں کہ کب سے باضابطہ مروج طریقے سے جو رائج ہے آج ہمارے دور میں، کب سے اس کا آغاز ہوا ہے، کب سے اس کی شروعات ہوئی، ورنہ سب سے اول میلاد منانے والے خود ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ذات بابرکت ہے۔ آپ ہر دوشنبے کے دن، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، صحابہ نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت طیبہ ہوئی۔ تو سب سے اول میلاد کا اہتمام کرنے والے، میلاد کی خوشی منانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن باضابطہ مروج طریقے سے جشن کے طور پر اہتمام اور اجتماعیت کے ساتھ تاریخ میں سب سے پہلے یہ عمل کس نے کیا ہے، تو اس بارے میں امام جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ فِعْلَ ذَلِكَ صاحب اربل الملک المظفر ابو سعید کوکبری بن زین الدین بن احد الملوک الامجاد والکبراء الاجواد وكان له آثار حسنہ وهو الذي عمر الجامع المظفری۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اربل کے بادشاہ نے اس کو ایجاد کیا ہے باضابطہ طور پر، جس کا نام ابو سعید کوکبری ہے، جو رشتے میں صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ہوتے ہیں، اور ان کی تعریف اور توصیف کو نقل کیا ہے کہ احد الملوک الامجاد، سخی بادشاہوں میں سے اور جن کو شرف اور کرامت حاصل ان بادشاہوں میں سے تھے، اور ان کے بہت اچھے آثار حسنہ ہیں، بہت سارے اچھے کارنامے ہیں، اور انہیں نے ہی جامع مظفری کو آباد کیا ہے۔ ابن کثیر ان کے حوالے سے اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ یہ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں میلاد شریف کا اہتمام کرتے تھے اور بہت بڑا جشن کا اہتمام کرتے تھے، اور ان کے اوصاف کے متعلق ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ نہایت ہوشیار، صاحب فراست، صاحب رائے آدمی تھے، بہادر تھے، عقل مند آدمی تھے، عالماً
اور علم شریعت بھی اپنے پاس رکھتے تھے۔ رحمہ اللہ و اکرم مثواہ، یہ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر کے الفاظ ہیں۔ اور ان کے لیے امام ابو الخطاب ابن دہیہ نے ایک کتاب کو لکھا تھا مولود شریف کے متعلق، جس کا نام انہوں نے التنویر فی مولد البشیر النذیر رکھا ہے۔ تو اس کتاب کے لکھنے پر کوکھبری نے ان کو 1000 دینار دیے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ان نیک کارناموں کی وجہ سے، نیک کاموں کی وجہ سے ان کی بادشاہت کی مدت کو لمبا کیا، دراز کیا، یہاں تک کہ آپ اس حالت میں انتقال کرے جب کہ فرنگیوں کا، صلیبیوں کا آپ محاصرہ کیے ہوئے تھے عکا شہر میں، تو وہاں آپ کا انتقال ہوا۔ 630 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ وَكَانَ مَحْمُودَ السِّيرَةِ وَالسَّرِيرَةِ، اور آپ خوش اخلاق، خوش خصال تھے، اور آپ کی ذاتی و نجی زندگی میں کوئی ایسا کام یا کارنامہ نہیں تھا جو آپ کی اوصاف میں قادح ہو، مانع ہو، رکاوٹ ہو، بلکہ آپ مجمع علیہ آدمی تھے، صاحب خوش خصال تھے اور صاحب نفاست و نظافت تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ظاہری اور باطنی خوبیوں سے نوازا ہے۔ یہ ذکر کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ جو منکرین میلاد ہے وہ آپ کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کی شخصیت میں طرح طرح کے عیوب کو تلاش کرتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات آپ پر عائد کرتے ہیں اور آپ کی کردار کشی کرتے ہیں، جبکہ تاریخ سے، مستند علماء کی تاریخ سے اور مستند معتمد اور معتبر علماء کے اقوال سے یہ ثابت ہے کہ آپ ملک عادل، انصاف پسند بادشاہ تھے، اور آپ کی سیرت میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو فسق و فجور کی طرف لے جاتی ہے۔ علامہ ابن الجوزی کے نواسے لکھتے ہیں کہ آپ میلاد کا ایسا اہتمام کرتے تھے کہ جو دیکھنے کے لائق تھا۔ میلاد کا جو آپ اہتمام کرتے تھے، جو دسترخوان سجاتے تھے، تو اس دسترخوان پر 5000 بکرے کے تلے ہوئے سر رکھے ہوئے رہتے تھے۔ 5000، 10,000 مرغیاں رہتی تھی آپ کے دسترخوان پر، 100 گھوڑے رہتے تھے، اور 1,00,000 مٹھائی کے تشت ہوتے تھے، 30,000 حلوے کے پلیٹ ہوتے تھے، اور آپ کی اس دعوت میں بڑے بڑے علماء حاضر ہوتے تھے۔ وہ ان کو خلعتوں سے نوازتے تھے، صوفیہ کے لیے سماع کا اہتمام کرتے تھے ظہر سے لے کر فجر تک، اور اپنے اس اہتمام پر، اپنی اس دعوت پر ہر سال وہ 3,00,000 دینار کا خرچہ کرتے تھے، 3,00,000 دینار کا خرچہ کرتے تھے۔ اور آپ نے ایک دارالضیافہ مہمان خانہ بھی بنوایا تھا کہ اس مہمان خانے میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے اور استفادہ کرتے تھے، مختلف جگہوں سے آتے تھے، رہتے تھے، اور اپنے اس مہمان خانے پر وہ ہر سال 1,00,000 دینار کا خرچہ کرتے تھے، اور 1,00,000 دینار مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کرتے تھے۔ صلیبیوں سے آپ مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے سالانہ 1,00,000 دینار کا خرچہ کرتے تھے۔ اور حرمین شریفین کے متعلق، حرمین شریفین کے انتظامات کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے وہاں، اس کے لیے آپ ہر سال 30,000 دینار کا خرچہ کرتے تھے۔ یہ سارا کچھ خرچہ اس خرچے کے سوا ہے جو آپ چھپا کر کرتے تھے۔ جو تاریخوں میں آیا وہ یہ ہے، صدقات السر کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ تعارف ذکر کرنے کے بعد، یہ تمہید ذکر کرنے کے بعد، امام جلال الدین سیوطی، علامہ تاج الدین فاکہانی علیہ الرحمہ کے اعتراضات کو نقل کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کے جوابات دیتے ہیں۔ وقد ادعى الشیخ تاج الدین عمر بن علی
السکندری المشہور بالفاکہانی من متأخری المالکیۃ ان عمل المولد بدعۃ مذمومۃ وألف فی ذلک کتابا سماہ المورد فی الکلام علی عمل المولد وانا اسوقہ هنا برمتہ واتکلم علیہ حرفا حرفا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ شیخ تاج الدین فاکہانی نے دعویٰ کیا ہے کہ میلاد شریف کا اہتمام بدعت مذمومہ ہے، اور اس بارے میں کتاب کو تصنیف کیا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے المورد فی الکلام علی عمل المولود۔ میں اس اعتراضات کو حرفاً حرفاً یہاں نقل کرتا ہوں اور اس کا حرفاً حرفاً جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، تاج الدین فاکہانی نے، اما بعد فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، کہ بتکرار یہ سوال ایک مبارک جماعت کی طرف سے ہو رہا ہے اس متعلق جس کا اہتمام، اس اجتماع کے متعلق جس کا اہتمام لوگ کرتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، اور اس کو مولد میلاد کا نام دیتے ہیں۔ هل له اصل فی الشرع او هو بدعۃ وحدث فی الدین، کیا اس عمل کی شریعت میں کوئی اصل ہے یا یہ بدعت اور نوپیدا چیز ہے دین کے اندر، یہ ہے یا یہ ہے؟ وقصدوا الجواب عن ذلك مبینا والإيضاح عنه معينا فقلت وبالله التوفيق لا أعلم لهذا المولد اصلا في كتاب الله تعالى۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں اس میلاد کے اہتمام میں کتاب اللہ میں کوئی اصل کو نہیں پایا، ولا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی اس کی اصل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامہ، نہ اس عمل کا اہتمام علماء امت سے ثابت ہے، یعنی کبار علماء سے اس کا اہتمام اور یہ عمل ثابت نہیں ہے، منقول نہیں ہے، وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ بل هو بدعۃ احدثها البطالون، بلکہ یہ وہ بدعت ہے جس کو بیکار لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔ وشہوۃ نفس اعتنا بها الاکالون، اور خواہشات نفس کی پیروی ہے جس کو خوب کھانے والوں نے، مفت خوروں نے جو ہے اس پر توجہ دی ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں وہ بدلیل، اور ان کی دلیل یہ ہے اننا اذا اجرینا علیہ الاحکام الخمس قلنا، جب ہم اس پر بدعت کے 5 احکام کو جاری کرتے ہیں تو ہم کو پتہ لگتا ہے اما ان یکون واجب، بدعت یا تو واجب ہوگی، او مندوبا یا مندوب ہوگی، او مباحا یا مباح ہوگی، او مکروحا یا مکروح ہوگی، او محرما یا وہ حرام ہوگی۔ اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ولیس بواجب اجماعا، اور عمل مولد میلاد کا اہتمام یہ بالاجماع واجب نہیں ہے، ولا مندوباً، اور نہ مستحب ہے نہ مندوب ہے، لأن حقیقت المندوب، کیونکہ مستحب اور مندوب کی حقیقت یہ ہے کہ ما طلبہ الشرع، جس کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے، من غیر ذم علی ترکہ، اس کے چھوڑنے پر مذمت کرے بغیر اس کا مطالبہ کیا ہو تو اس کو مندوب کہتے ہیں۔ وہذا لم یأذن فیہ الشرع، یہ وہ عمل ہے جس کا شریعت نے مطالبہ ہی نہیں کیا ہے، ولا فعلہ الصحابۃ ولا التابعون، نہ صحابہ نے اس کو انجام دیا ہے نہ تابعین نے کیا ہے، ولا العلماء المتدینون فیما علمت، اور میرے علم کے مطابق علماء متدینین پرہیزگار متشرع علماء نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ وہذا جوابی عنہ بین یدی اللہ تعالی ان عنہ سئلت، یہی میرا جواب ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جب اللہ کے سامنے ٹھہرا کر مجھ سے پوچھا جائے گا تو وہاں بھی میرا یہی جواب ہوگا، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ ولا جائز ان یکون مباحا، عمل میلاد مباح بھی نہیں ہے، اس کا مباح ہونا بھی جائز نہیں ہے، لأن الابتداء فی الدین لیس مباحا، کیونکہ دین میں ایک نئی چیز کو ایجاد کرنا یہ مباح نہیں ہے، باجماع المسلمین، مسلمانوں کے اجماع سے۔ لا بد الا ان یکون، تو ضروری ہو گیا کہ یہ مکروہ ہو یا حرام ہو، تو ایسے وقت اس کے مکروہ یا حرام ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے، اس بارے میں کلام ہوگا، اس کے جواز میں اور اس کے ثواب میں کوئی کلام نہیں ہوگا۔ انہوں یہ بولنا چاہ رہے ہیں کلام صرف 2 حیثیتوں سے ہوگا کہ عمل مولد میلاد کا اہتمام مکروہ ہے یا حرام ہے، اس پر ہوگا، اور وہ لمبی چوڑی گفتگو کر کے یہ ثابت کرنا چاہیں کہ اگر عمل میلاد میں کوئی خرافات نہ ہوتے ہوں،
کوئی ناجائز امور کا ارتکاب نہ کیا جاتا ہو تب بھی وہ مکروہ ہے۔ اگر کہیں ناجائز امور داخل ہو جائیں کچھ لوگوں کی طرف سے پھر تو اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان ان کے اعتراضات کا جائزہ لے رہے ہیں، اس کے جوابات دے رہے ہیں، ان کے کلام پر تنقید کر رہے ہیں، ان کے کلام کا نقد کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ھذا جمیع ما اوردہ الفاکہانی فی کتابہ المذکور، یہ وہ تمام اعتراضات ہیں جس کو علامہ فاکہانی نے اپنی مذکورہ کتاب میں نقل کیا ہے۔ وَأَقُولُ، پس میں بولتا ہوں، اما قولہ، اب رہا ان کا یہ کہنا، لا اعلم لهذا المولد اصلا فی کتاب ولا سنہ، میں اس عمل مولد جشن میلاد کی کوئی اصل نہیں پاتا ہوں، نہ کتاب اللہ میں پاتا ہوں نہ سنت رسول اللہ میں پاتا ہوں۔ فیقال علیہ، تو ان سے کہا جائے گا، نفی العلم لا یلزم منہ نفی الوجود، کسی چیز کا علم نہ ہونا اس کے عدم وجود پر، اس کے نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ آپ اگر ناواقف ہے، لا علم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت میں وہ چیز ہو ہی نہیں، موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ وقت استخرج له الحافظ ابو الفضل بن حجر اصلا من السمہ، جبکہ شیخ الاسلام جن کو حافظ الدنیا کہا جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے خطوں اور اپنے اپنے علاقوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کسی کو حافظ مغرب کہتے ہیں تو کسی کو حافظ مشرق کہتے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر وہ ہے جن کے اوپر امام جلال الدین سیوطی نے حافظ الدنیا کا اطلاق کیا ہے۔ شیخ الاسلام امام الشراح حافظ ابن حجر، علامہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے سنت کریمہ، سنت شریفہ سے اس کی اصل کو ثابت کیا ہے۔ واستخرجت انا له اصلا ثانیا، اور میں بھی اس کے لیے ایک دوسری اصل کو تلاش کیا ہوں۔ وسیاتی ذکرہما بعد ھذا، جس کا ذکر بعد میں آئے گا، آپ بتا رہے ہیں۔ اما قولہ حل ہوا بل ہوا بدعۃ احدثها البطال، اب رہا ان کا کہنا کہ یہ وہ بدعت ہے جس کو بیکار لوگوں نے ایجاد کیا ہے، مفت خوروں نے ایجاد کیا ہے۔ الی قولہ وللعلماء المتدینون، اور ان کا یہاں تک فرمانا کہ علماء متدینین نے اس کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ یقال علیہ، تو ان سے کہا جائے گا، قد تقدم انہ احدثہ ملک عادل عالم، سابق میں گزر چکا ہے کہ اس کا ایجاد اور اس کا باضابطہ اہتمام، مروجہ طور پر اہتمام، اجتماعی طور پر اہتمام، اس کا ایک عادل اور عالم بادشاہ نے کیا ہے۔ سو ان سے اس کا قول، یہ قول کہ اس کو بیکار لوگوں نے، لایعنی لوگوں نے ایجاد کیا ہے، لغو اور باطل ٹھہرتا ہے۔ اور اس عادل اور عالم بادشاہ نے وقصد به التقرب الى اللہ عز وجل، اس عمل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب کا، قربت کا قصد کیا ہے۔ وحضر عنده فيه العلماء والصالحون، اور اس کے اس اہتمام میں، دعوت میں علماء، پرہیزگار، نیک لوگوں نے شرکت کی ہے۔ من غیر نکیرن، وہ حاضر ہوئے، نہ صرف حاضر ہوئے بلکہ وہ اس میں حصہ لیے، اور کسی قسم کا کوئی اعتراض اور مخالفانہ، معاندانہ کوئی بات، کوئی نکیر انہوں نے نہیں کی۔ وارتضاہ ابن دحیہ، اور امام ابن دحیہ جیسے شخص اس عمل سے راضی ہوئے۔ وصنف له من اجلہ کتابا، بلکہ نہ صرف راضی ہوئے بلکہ اس عمل کے جواز پر ایک کتاب کو بھی انہوں نے لکھا ہے۔ فہا معاندانہ کوئی بات، کوئی نکیر انہوں نے نہیں کی۔ وارتضاہ ابن دحیہ، اور امام ابن دحیہ جیسے شخص اس عمل سے راضی ہوئے۔ وصنف له من اجلہ کتابا، بلکہ نہ صرف راضی ہوئے بلکہ اس عمل کے جواز پر ایک کتاب کو بھی انہوں نے لکھا ہے۔ فہا، پس یہ علماء متدینین، پرہیزگار، متشرع علماء ہیں جو اس عمل سے راضی ہوئے۔ وَأَقَرُّوهُ، اور اس کو ثابت رکھے۔ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ، اور اس پر کوئی نکیر نہیں کرے، اس کا کوئی انکار نہیں کرے، کوئی اعتراض نہیں کرے، کوئی مخالفت نہیں کرے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ بیکار لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، لغو ٹھہرتا ہے، باطل ٹھہرتا ہے۔ وقولہ ولا مندوبا، اور علامہ تاج الدین فاکہانی کا یہ کہنا کہ یہ مندوب بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مندوب وہ ہے جس کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے۔ یقال علیہ، تو ان کو بولا جائے گا، ان الطلب فی المندوب تارۃ یکون بالنص، کبھی مندوب میں طلب جو ہے نص کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی قیاس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ اس بارے میں نص وارد نہیں ہوئی، لیکن
یہ قیاس سے ثابت ہے، اور وہ بھی قیاس کون سا ہے کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، سو قیاس ہے، اس سے یہ چیز ثابت ہے۔ وقولہ، اور ان کا یہ کہنا کہ یہ جائز بھی نہیں ہو سکتا، مباح بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کے اندر ایک نئی چیز کو ایجاد کرنا، اس کا ابتدا کرنا، یہ باجماع مسلمین مباح نہیں ہے۔ کلام غیر مسلم، یہ کلام قابل قبول نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ لأن البدعۃ لم تنحصر فی الحرام والمکروہ، کیونکہ بدعت صرف حرام اور مکروہ میں منحصر نہیں ہے، بدعت کا تعلق صرف حرام اور کراہت سے نہیں ہے، بل قد تکون ایضا مباحا و مندوبتا و واجبتا، بلکہ کبھی نو پیدا چیز، نئی چیز، نئی ایجاد کبھی تو مباح بھی ہوتی ہے اور کبھی مندوب ہوتی ہے، کبھی واجب کے درجے میں بھی ہوتی ہے۔ ما ہی البدعہ، اس کے بعد آپ امام نووی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ امام نووی علیہ رحمۃ و رضوان اپنی مایاناز کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں ارشاد فرماتے ہیں، البدعۃ فی الشرع ہی احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدعت شریعت میں اس کو کہتے ہیں ایسی چیز کو پیدا کرنا، ایسی چیز کو ایجاد کرنا، ایسی چیز کو رواج دینا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نہیں تھی۔ وہی منقسمۃ الی حسنۃ و قبیحۃ، اور بدعت کی تقسیم ہوتی ہے حسنہ اور قبیحہ کی طرف، یعنی ایک بدعت بدعت حسنہ ہوتی ہے تو کبھی بدعت بدعت مذمومہ قبیحہ بھی ہوتی ہے۔ وقال الشیخ عز الدین بن عبد السلام فی القواعد، اور سلطان العلماء امام علامہ جو تاریخ اسلامی کا فخر ہے، فخر التاریخ الاسلامی، اسلامی تاریخ کا جو فخر ہے، علامہ عز الدین بن عبد السلام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان اپنی کتاب القواعد میں کہتے ہیں، البدعۃ منقسمۃ الی واجبۃ و محرمۃ و مندوبۃ و مکروہۃ و مباحہ، کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں، ایک قسم تو واجب ہے، دوسری حرام ہے، تیسری مندوب ہے، چوتھی مکروہ ہے، 5ویں مباح ہے۔ اب اس کے بعد وہ قاعدہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب بدعت ہوئی، ایک نئی چیز پیدا ہوئی، تو وہ واجب ہے یا جائز ہے، مندوب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، اس کے پہچاننے کا کیا طریقہ ہے، اس کو کیسے پہچانا جائے گا، تو اس متعلق آپ قاعدہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ قال امام عز الدین بن عبد السلام کہتے ہیں، والطریق فی ذلک ان نعرض البدعۃ علی قواعد الشرع، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نو پیدا بدعت کو قواعد شریعہ پر پیش کریں گے۔ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، اگر وہ نو پیدا بدعت ایجاب کے قواعد کے تحت، وجوب کے قواعد کے تحت آتی ہے تو وہ نو پیدا بدعت بھی واجب ہوگی۔ او فی قواعد التحریم، اگر وہ نو پیدا بدعت حرمت کے قواعد کے تحت آتی ہے تو فہی محرمہ، تو وہ بھی حرام ہوگی۔ او فی الندب، اگر وہ ندب کے تحت داخل ہو تو فمندوبہ، تو وہ بھی مندوب ہوگی۔ او المکروہ فمکروہ، اگر مکروہ کے قواعد کے تحت داخل ہو تو وہ بھی مکروہ ہوگی۔ او المباح فمباح، اگر مباح کے قواعد کے تحت داخل ہو تو مباح ہوگی۔ وذکر لکل قسم من هذه الخمسة امثلہ، اس کے بعد آپ اسی سے متعلق اسی معنی میں بہت سارا کلام نقل کر رہے ہیں، چونکہ اصل ہم کو حاصل ہو چکا ہے تو مزید حوالے جات کی یہاں ضرورت باقی نہیں رہی۔ فعرف بذلك منع قول الشیخ تاج الدین، تو یہیں سے پتہ چل گیا علامہ تاج الدین فاقیہانی علامہ تاج الدین فاقیہانی کے قول کا غیر مرضی ہونا، ناپسندیدہ ہونا۔ لأن هذا القسم مما احدث، کیونکہ یہ جو قسم ہے میلاد النبی کے اہتمام کی ہے، جس کو ایجاد کیا گیا ہے، ولیس فیہ مخالفۃ لکتاب، اور اس اہتمام میں، اس عمل میں کتاب اللہ کی کوئی مخالفت نہیں ہے، ولا سنہ، نہ حدیث شریف کی مخالفت ہے، ولا اثر، نہ ہی آثار صحابہ کی مخالفت ہے، ولا اجماع، اور نہ ہی اس میں اجماع کی مخالفت ہے۔ فہی غیر مذمومہ، پس یہ بدعت تو رہے گی لیکن بدعت مندوبہ و مباحہ میں ہوگی، بدعت مذمومہ میں نہیں آئے گی۔ کما فی عبارت الشافعی، جیسا کہ علامہ امام شافعی کے عبارت سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ فإن اطعام الطعام الخالی عن اختراف الآثام احسان، کیونکہ اطعام طعام، کسی کو کھانا کھلانا جس کے اندر کوئی گناہ کا عمل نہ ہو تو وہ احسان ہے۔
فهو من البدع المندوبة كما في عبارة ابن عبد السلام، پس یہ بدعت مباح ہے، جائز ہے اور جواز کے قواعد کے تحت داخل ہے، جیسا کہ امام ابن عبد السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اب رہا علامہ تاج الدین فاقیہانی کا یہ کہنا کہ اس کے اندر بعض منکرات اور خرافات بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ناجائز ہونا چاہیے، تو امام جلال الدین سیوطی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم مسلم متفق علیہ مسائل میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی کچھ خرافات، کچھ منکرات کا دخل ہو گیا ہے، تو کیا ان خرافات، ان منکرات کی وجہ سے اس نفس عمل کو روک دیں گے، یا وہ منکرات کو روکیں گے، یا وہ خرافات کو روکیں گے؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کی بعض راتوں میں لوگوں کے اکٹھے ہونے کے وقت دیکھتے ہیں، نماز تراویح کے لیے بعض منکرات کو دیکھتے ہیں، فلا نمنع من الاجتماع، تو کیا اس کی وجہ سے نماز تراویح کو باضابطہ طور پر جماعت کے ساتھ اجتماعی طور پر روک دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں روکا جائے گا، بلکہ جو منکرات ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں روکا جائے گا، بل نقول، بلکہ ہم بولیں گے اصل الاجتماع لصلاۃ التراویح سنت وقربۃ، نماز تراویح کے لیے اکٹھا ہونا، جمع ہونا سنت ہے اور باعث قربت الہی ہے، وما ضم الیہا من هذه الامور قبیح وشنیع، اور جو کچھ اس کے اندر منکرات، خرافات، خلاف شرع امور ہوتے ہیں تو وہ ناپسندیدہ ہے، ممنوع ہے، جس سے روکا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَقُولُ، اسی طرح ہم یہاں بھی کہیں گے اصل الاجتماع لإظہار شعار المولد مندوب وقربۃ، میلاد النبی کے اہتمام کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہونا، اجتماعی طور پر خوشی منانا یا انفرادی طور پر خوشی منانا، اور اس دن اور اس مہینے میں جائز و مباح کاموں کا کرنا نہ صرف مندوب ہے بلکہ رضائے الہی کا باعث ہے۔ وما ضم الیہ من هذه الامور مذموم و ممنوع، اگر کہیں کسی سے کوئی ناجائز عمل ہوتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، کچھ خرافات، منکرات ہوتے ہیں، خلاف شرع امور ہوتے ہیں، تو وہ خلاف شرع امور ہر وقت ہر جگہ ناجائز اور مذموم رہیں گے، لیکن اس کی وجہ سے اہتمام میلاد ناجائز نہیں ہوگا، خلاف شرع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میلاد النبی میں کیا اہتمام ہونا چاہیے، کون سے امور کا ارتکاب کرنا چاہیے، کون سے اعمال کو اپنانا چاہیے۔ وَأَمَّا مَا يُعْمَلُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى مَا يُفْهَمُ الشُّكْرُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ التِّلَاوَةِ۔ اب رہا میلاد کے اندر کیا اعمال ہونا چاہیے، کیا ہمارے طرز عمل ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں من التلاوت والاطعام والصدقہ، تلاوت کا بکثرت اہتمام ہونا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہو، لوگوں کو کھانا کھلانا ہو، صدقہ و خیرات ہو، اور اس طرح کے نیک کام ہوں۔ وانشاء شیء من المدائح النبویہ، اور نعت شریف کا، نعت خوانی کا اہتمام ہو، قصائد میلاد پڑھے جائیں، المحرکہ للقلوب الی فعل الخیر والعمل للآخرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو بھلائی کی طرف کھینچتی ہیں اور آخرت پر عمل کرنے کے لیے ابھارتی ہیں، یہ چیزیں ہونا چاہیے۔ اب کن چیزوں سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر لغو نہیں ہونا چاہیے، لا یعنی امور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اتنا مباح عمل ہو جو خوشی کا تقاضا کرتا ہو اس دن، تو ایسے مباح عمل کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان ایک مالکی عالم ابو الطیب محمد بن ابراہیم مالکی کا قول اور ان کا عمل نقل کرتے ہیں کہ وہ 12 ربیع الاول کے دن اپنے یہاں پڑھنے والے علماء اور طلباء کو چھٹی دے دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے ہذا یوم سرور،
یہ خوشی کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے، یہ شادمانی کا دن ہے۔ اسرف الصبیان، بچوں کو چھٹی دے دو، فیصرفون، تو ان کی طرف سے مامور آدمی طلباء کو اس دن چھٹی دے دیتا تھا۔ تو اتنے بڑے مالکی عالم دین کا اس طرح کا طرز عمل، اس طرح کا طریقہ یہ بتلا رہا ہے کہ ان کی نظر میں بھی یہ چیز مکروہ یا خلاف شرع نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا اہتمام کیے، نہ صرف اہتمام کیے بلکہ اس دن چھٹی کر کے یہ ثابت کر دیے ہیں کہ اس دن کے اہتمام کی شرع شریف میں کوئی اہمیت ہے، کوئی خصوصیت ہے، جس کو آپ نے یوم سرور، خوشی کے دن سے تعبیر کیا ہے۔ آخر میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے ربیع الاول کے مہینے میں ہونے کے متعلق اور پیر کے دن ولادت شریفہ ہونے کے متعلق حکمت کو بیان کرتے ہیں۔ فالجواب من اربعۃ اوجہ، تو اس کا جواب 4 وجوہات سے، 4 سبب ہے اس کے کہ آپ کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی اور دوشنبہ پیر کے دن ہوئی۔ اولاً تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کو پیر کے دن پیدا کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی پیر کے دن ہوئی، تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ درخت چونکہ اس کا تعلق رزق سے ہوتا ہے، درخت سے جو ہے لوگوں کا رزق وابستہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی دوشنبے پیر کے دن ہوئی، تو روحانی رزق، علم اور ہدایت وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے وابستہ ہے، اس طرح دونوں میں مناسبت ہے۔ دوسرا یہ ہے ربیع الاول میں آپ کی ولادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکمت کے تحت کی کہ ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں، تو ربیع الاول بھی موسموں میں ربیع پر بہار موسم ہوتا ہے، تو آپ کی ولادت اس مہینے میں ہونے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ربیع الانوار ہے، ربیع القلوب ہے، کہ آپ کی ولادت سے دنیا و ما فیہا روشن ہوگے، دنیا و ما فیہا پر بہار ہوگے، اور لوگوں کے لیے آپ ربیع القلوب ہیں۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ ربیع کا موسم اعدل الفصول، موسموں میں سب سے زیادہ معتدل اور احسن اجمل ہوتا ہے، اور آپ کی شریعت بھی معتدل ہے، اعدل الشرائع ہے، آپ کی شریعت میں بھی اعتدال ہے، وسط ہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ زمانے آپ سے، مکان اور مقامات آپ سے شرف پائے، نہ کہ آپ زمانے سے یا مقام سے شرف پائیں۔ اگر آپ کی ولادت طیبہ رمضان کے مہینے میں ہوتی تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ رمضان بابرکت ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو رمضان کے مہینے میں پیدا کیا، یا جمعے کے دن پیدا ہوتے تو لوگ یہ کہتے تھے جمعے کی فضیلت ہے، اس وجہ سے آپ اس دن پیدا ہوئے، اور اللہ کا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ کوئی بھی زمانہ ہو وہ آپ سے شرف پائے، وہ آپ سے فیض پائے، وہ آپ سے اکتساب کرے، نہ کہ زمانے سے آپ اکتساب کرے، نہ کہ زمانے سے آپ کو فضیلت اور شرف حاصل ہو، بلکہ آپ کی وجہ سے زمانے کو بھی شرف ملے، مقام کو اور جگہ کو بھی شرف ملے۔ یہاں پر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے اس مختصر سے رسالے کا اختتام کرتے ہیں، جس کا نام حسن المقصد فی عمل المولد ہے، اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس حقیر سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور آخرت میں اسے ذات آخرت بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔